اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج کا موضوع جو ہے وہ یہ مصاحف عثمانیہ کی تعداد اور بھیجے گئے مقامات، وہ بعد میں کرتے ہیں، ذرا پہلے سے تھوڑا سا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سر آپ نے ایک بک بھیجی تھی، سوری سے انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ نے کتاب جی، بھیجی تھی قصوم القرآن۔ کیا نام دوبارہ تھا؟ مفہوم؟ قصوم القرآن، قصوم القرآن جس میں اقسام وہ ہیں، جس میں ہاں قسمیں کھائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، اس کی ہاں ہاں، پوری میں وہ آج پڑھ رہی تھی، تو اچھا، وہ بھی ہم لوگ پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اقسام قرآن ہے۔ جی، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، جیسے والتین والزیتون، اور جو جو صورتوں میں جس چیز کی ہے اس کی وضاحت تھی۔ واہ، یہ میں دیکھوں ذرا، یہ یہاں کیسے میری نام کیا لکھا تھا؟ اقسام تو بہت سارے ہیں نا، یہ یہاں بہت سارے اقسام القرآن۔ اقسام القرآن، اردو میں لکھا ہوں۔ یہ دیکھنی پڑے گی یار، اس کی تصویر بھی ہوتی ہے، دیکھو۔ یہ ہے اقسام، یہ اقسام قرآن کون سی ہے؟ بہت سارے اقسام قرآن فراہی ہے اور اقسام قرآنی ہے، ان میں سے سر کون آپ سا؟ نے تو ایک ہی بھیجی ہے۔ مجھے یاد نہیں آئے گا یار، دکھاتا ہوں میں آپ کو، دیکھیں اوپر سے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب تھی۔ اقسام القرآن مولانا میں فلاحی صاحب کی شاید یہی ہے، ریڈ ریپر میں تھی، ریڈ کور بھی تھا اس کا۔ اور یہ اقسام قرآنی، یہ سر یہ تھی، یہ یہ ہے، ہاں یہ ہے۔ شاط الاسلام عارف والا، ہاں یہ ٹھیک ہے، دیکھتا ہوں میں، اس میں کوئی خاص بات ہے؟ سر اس میں جو صورتوں میں جو اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں نا، اس کی وضاحت تھی، لیکن کچھ کچھ تو مطلب سمجھ میں نہیں آئی، ہلکی ہلکی سی سمجھ میں آئی تھی، تھوڑی تھوڑی۔ میں نے کہا یہ آپ سے کہوں گی یہ ہم لوگ کلاس میں پڑھیں تو بہت اچھی ہے۔ وہ تو بہت بڑی کتاب ہے، دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا۔ کچھ کچھ ٹاپک لیکن صورتوں کی وضاحت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس کو میں دیکھتا ہوں، آپ کچھ جو ضروری ہے نا وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اچھے لوگوں کے جیسے لیے۔ ہم نے تھوڑے سے پڑھے سے واو اور ایک دو پڑھے نا۔ ہاں جی، تو پڑھ لیتے ہیں، خیر کرو سر، پڑھ لیں گے سر، یہ بھی دیکھتا ہوں میں، یہ بھی ایک وقت ہی پڑھ لیں گے، یہ بھی، اور بھی بہت ساری اقسام قرآن پہ اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں انشاءاللہ، وہ بھی پڑھتے ہیں، دو تین کو ملا کے پڑھ لیں گے، خیر۔ انشاءاللہ۔ اچھا جی، اچھا تو یہ ذرا ترجمہ کریں ذرا، یہ آیت دو واقعات ہیں یہاں پہ، تو دو واقعات کو دیکھتے ہیں ذرا کیسے کریں گے جی۔ اپنا آمنہ کریں گے، آمنہ کرو ذرا، یہ شاباش۔ جی سر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور لقد کا مطلب کیا؟ البتہ، وَلَقَدْ نہیں نہیں، اس کو نہ دیکھو، اس کو نہ دیکھو، قد کا معنی نہیں آتا آپ کو؟ قد کا معنی آتا ہے لام زبر لا کا معنی آتا ہے۔ لا نہیں، نہیں بچے، یا لا کیا تو کبھی؟ کے لیے بھی ہوتا ہے، تو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، مہپارا بتاؤ یار، لقد کا معنی کیا ہے؟ لام تو فور کے لیے یوز ہوتا ہے نا، لام لیے، اور قد ہاں بالکل۔ شیورٹی کے لیے ہوتا ہے یقیناً۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ دیکھو، لام زر لے تھا وہ کے لیے، فور کے لیے، یہ جو ہے نا، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور قد بھی تاکید کے لیے ہے، یہ دو تاکیدیں پھر ہیں، یہ لام ٹھیک زبر ہے؟ لا جو ہے ہم شڈ کے طور پہ استعمال کریں گے۔ وہ شوٹ کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ جو لام زر لے ہے وہ بھی شوٹ کے لیے آ سکتا ہے، اور یہ جو ہے تاکید کے لیے بھی آتا ہے اور فور کے لیے بھی آتا ہے، لکم دینکم ولی دین، اور للہ، دونوں میں کے لیے ہے، تو وہ جو ہے اس کا مطلب ہوا کہ وہ آتا ہے فور کے لیے، اور یہ جو لام زبر لا ہے، یہ ایک جو اس کا معنی ہے وہ ہے یقیناً، جیسے یہاں پر ہے، لیکن یہ جو ہے یہ کبھی کبھی دیکھو، یہ قد کے ساتھ آتا ہے، اور قد جو ہے یہ ماضی میں، ماضی کو جو ہے نا اس کو تاکید دیتا ہے، ماضی کو، اور ہم کہتے ہیں ہو چکی ہے، جیسے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، بے شک تم خوب جانتے تھے یا جان چکے ہو، ٹھیک ہے جی، اور تمہیں خوب پتہ ہے، علم ماضی ہے، علم تم نے جانا، اور قد لگا دیا تو قد ہوگا ماضی قریب کے لیے، ماضی قریب قد آتا ہے ماضی قریب کے لیے، تم جان چکے، جیسے وہ جا چکا،
میں کھا چکا، ہاں پڑھ چکا، یہ اس طرح کا ہے. وَلَقَدْ پرفیکٹ. عَلِمْتُمْ، اور بے شک تم جان چکے، ہاں جی، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اعتدوا، یہ یعتدو، اس کو دیکھو، یعتدو، اعتدا، یا اعتدا بھی آئے گا، آخر میں گول یا آئے گی. سب کا معنی ہوتا ہے زیادتی کرنا، حد سے گزرنا، تجاوز کر جانا. تو اعتداؤ، ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدا کیا، یعنی کہ حد سے بڑھے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن، فقلنا، تو ہم نے انہیں کہا، لہم، ان کو، کونو، سارے ہو جاؤ، کن، اور کن میں نا وہ نہیں ہوتا، کن میں، کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، اور کونو اس کی جمع ہے، ہو جاؤ، قردتن، بندر، بندر کی نسل کے، خاسئین، ذلیل و خوار. تو یہ کیا واقعہ ہے لڑکی؟ یہ وہی ہے نا، ہفتے والے دن ہے، مقدس دن تھا ان کا، یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا. اور اسے کہا بھئی اس دن جو ہے تم شکار نہیں کرو گے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی اچھی کتاب پڑھی میں نے، ابھی ترجمہ کیا میں نے عربی سے اردو کا، اس میں بڑا اچھا تھا، وہ جغرافیہ کے حوالے سے تھا. لیکن انہوں نے 3 کیٹیگری میں ان کو تقسیم کیا ہے، کہ ایک وہ لوگ تھے جو یہ گناہ کر رہے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو گناہ نہیں کر رہے تھے، خاموش تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو ساتھ دے رہے تھے. ایسے 3 قسمیں میں تقسیم کی ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چالے چلتے تھے، جو آج کل ہم کر رہے ہیں، جو بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک. اور ہم اچھا دن نہیں دیکھ رہے ہیں پاکستانی. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے بھی گزرے ہو چکے ہیں. یہ جو ہے یہ چالے چلتے ہیں جو ہمارے آج کل سود کے ساتھ، بدکاری کے ساتھ، شراب کے ساتھ، اور کیا ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ ہم نا چالے چل رہے ہیں اللہ کے ساتھ. یعنی ہم اس کے بالکل کنارے کنارے پہ چل رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہم گر چکے ہیں آلریڈی، لیکن دکھاتے ایسے ہیں جیسے یہ حلال چیز ہے. سود کو بھی حلال کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے، اور علماء کے فتوے بھی موجود ہے اس پہ. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں گے یہ شراب کے جو عجیب قسم کے، ہر چیز میں شراب آ گئی ہے، اور حیران ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں ہم کتنا کتنا پی چکے ہیں، پتہ نہیں ہمیں چلتا کیا پی رہے ہیں ہم لوگ، کچھ نہیں کسی کو پتا کیا پی رہے ہیں ہم لوگ. یہاں یہ جو اب کیڈبری سے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ اب یہ اس پہ جو ہے سب نے فتویٰ نکالا ہوا، یہ حرام ہے، اس کے اندر جو ہے سور کی چربی ہے. سر کیک اور پیسٹریز میں بھی آ گئی ہے. کیک اور پیسٹریز میں آ گئی ہیں، بچوں کو کھلا چیز رہے کیک ہے، وہ بغیر اس کے بنتا ہی نہیں ہے، وائن کے ہیں. بغیر. اب کیا کریں گے؟ جو دیکھو، تو اب اتنے زبردست کیک کی سیلیبریشن اتنی بڑھ چکی ہے اس زمانے میں، اس سیلیبریشن کی وجہ سے جو ہے، سیلیبریشن تو جائز ہے، سیلیبریشن تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں حرام کا شامل کریں گے تو وہ ساری سیلیبریشن آپ کی خراب ہو جائے گی. تو وہ یہی کر رہے ہیں ہم لوگ، کہ ہم سیلیبریشن کے نام پہ جو ہے حرام کر رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں. تو وہ یہ جو شراب کا ہے، یا نشو کا ہے، خنزیر کا گوشت ہے، جو بھی اس کا ہے، وہ بھی کر رہے ہیں. بدکاریوں کی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ٹک ٹاک اور اس کو مذاق بنا لیا ہے نا. حالانکہ اب یہ ہر گھر میں ہے، ہر بندہ کر رہا ہے، ٹک ٹاک دیکھتا بھی سب کچھ، لیکن اس میں ہم کر کیا رہے ہیں؟ سب کچھ تباہی بربادی. ہمارے ڈرامے دیکھ لیں آپ، کوئی تمیز کا ڈرامہ نہیں ہے ان میں، کوئی بھی. وہ مسلمان لگتے نہیں کہ مسلمان ہیں یہ لوگ، بالکل نہیں لگتے. تو یہ ہمارے حالت بڑی خراب ہو چکی ہے. ہاں یہ لوگ تھے وہ جو قریب گزرے تھے ہم سے، ہماری اس امت سے. ان کا جو پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہے. اور جو یہ امت ہے یہ والی بنی اسرائیل کی، ان کا ذکر سب سے زیادہ ہے قرآن مجید میں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہم سے قریب گزرے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے سارا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے جو ہے نا، ان سے عبرت لینے کے لیے ان کے واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے. سر ان میں تیسرا گروہ وہ نہیں تھا جو ان کو روکتا تھا کہ ایسا مت کرو؟ یار مجھے اسے یاد نہیں آ رہا. ہو کیونکہ سکتا ایک ہے. گروہ تو تھا جو کرتا تھا، دوسرا گروہ خاموش رہتا تھا، اور تیسرا جو ان کو روکتا تھا. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. میں دیکھوں ذرا. فواد کب تک آئیں گے آپ؟ یہ دیکھو، یہ گھر کے ایشوز یہاں لے آتے ہیں. یہ جو لڑکی ہے تک آئیں گے، کیا لے کے آئیں گے؟ میرے لیے کیا لے کے آئیں گے؟ بچوں کے لیے کیا لے کے آئیں گے؟ اچھا، کس کو لے کے آئیں گے ساتھ میں؟ کسی کو لے کے ضرور آنا، ہار پہن کے آنا. یہ کیا پتہ نہیں کیا لڑکی. گھر کے ایشوز یہاں سر ایک صرف جملہ بولا ہے اور آپ نے
तो उसको कहाँ से कहाँ तशरीह कर दिया आपने। लड़कियां हैं लड़कियां। आयशा भी आपको याद कर रहे थे कि आप भी नहीं आई अभी तक। जी मैं आ गई हूँ, शैतान का जो नाम लिया, ये जो शैतान हाजिर है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि दुनिया में रंग है आप लोगों से, लड़कियों से, और वो तंज कर रहे थे आप पे, आपने सच्ची मुच्ची मान लिया। वो कह रहे थे कि ये सारे तुम्हारे रंग हैं अजीब अजीब किस्म के। तो आप मुझे सीरियस हो गई। ये देखो लड़की आ गई है, ये कह रहे हैं वलो रजाना वजदना अन्ना, देखें वो, हाँ ये असल में ये किताब जो है ना, ये इसकी मौजू पे है कि ये अहले कर्या ने जो है ना, उन्होंने मशवरा किया आपस में। ठीक है जी। जब मशवरा किया तो उसमें जो है वो उम्मत जो थी वो 3 हिस्सों में बट गई। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, कैसे करूंगा मैं अशूरा में? जल्दी से बता दो, जल्दी करो। अच्छा जी, الذي قالت أمة وجماعة منهم كيف وكيف تدل على أن الذين كانوا يعودون بسبب بعض لا كلهم، बाज लोगों ने गुनाह किया था, सब ने नहीं किया था। ठीक है। तो 3 ग्रोह बन गए, फिरकतुन अल आदीना, एक तो फिरका वो हो गया जो गुनाह किया, और फिरकतुल वाइजीना, और वो एक वो थे जो कि मना करते थे, लड़की शाबाश, वो थे जो वाइजीन थे, उन्होंने मना किया और उनको नसीहत की कि ये ना क्या करो। अच्छा जी, और उनको बचाया भी, कहा भी बार बार करो। अच्छा, एक और फिरका था लाइमीना लिल वाइजीना, एक वो फिरका था जो इन इन वास करने वालों को मलामत कर रहा था कि तुम क्यों इनको नसीहतें कर रहे हो, तुम्हें क्या हुआ है। ये 3 ग्रोह थे। दादा करे ये लोग, ये हालत है। ये 3 ग्रोह थे जिनके, फिर उन्होंने बड़ी इस पे बहुत बहस की, आगे तक लेके गए, क्या बना उनका। तो ये मुशावरत से हुआ है। ये बता रहे ये किस मौजू पे किताब थी, मुझे अभी भूला हुआ है कि ऐसे कुछ था। अच्छा चलो, ये भी हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, हाँ ये एक वाकया था, बड़ा मशहूर वाकया जो करीब का गुजरा है। मैं बहुत डरता हूँ, अक्सर मुझे सवाल करते रहते हैं ना, तो मैं अपने हमारे जो उलमाए कराम है उनसे भी कहता रहता हूँ, यार ऐसा नहीं किया करो यार, जालिमो, कितनी सैलरीज ले रहे हैं तो कोई दलील पास होती नहीं है चीज़ों की, और ऐसी चीज़ों को जायज़ करार दिए जा रहे हो। फिर उसमें से सजा किसको मिली थी उन तीनों में से? ले, सारे मेरे ख्याल में हलाक हो, सारे बंदर बन गए थे। वो जो मना कर रहे थे वो तो बच गए थे ना, जो मैं हाँ मुझे अब ये ऐसे में मुझे याद नहीं है बिल्कुल ये वाकया ना, अब ये तफसीर नहीं याद मुझे, तफसीर मुझे बिल्कुल नहीं याद इसकी, वो देखना पड़ेगा मुझे दोबारा, क्या सही है। क्योंकि उनको हुक्म था ना सर कि गलत काम से रोकना है, जो हमें है कि गलत काम से रोकना है, अच्छाई का हुक्म देना है, उन्होंने यही देखो किया हाँ, था तो इसलिए सजा। हाँ देखो ये बात है ना, ये बात मैं कहता रहता हूँ, देखो ये बात सही है आपकी, सही कह रही है कि मैं कहता हूँ आप मना ही नहीं कर रहे किसी को, कह रहे हैं भाई बस वक्त खराब आ गया, जमाना खराब आ गया, नहीं आप मना नहीं करेंगे ना किसी को, तो वो क्या हो जाएंगे, वो जब अजाब आएगा ना फिर हमारी दुआएं काम नहीं आएंगी। ये बात ज़हन में रखिए कि अगर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर खत्म हो गया हमारे माशरे से, तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और एक मिसाल पर ये मैं लगाऊं, अहले जो सब थे, ठीक है, अहले सब के के 3 ग्रोह। अच्छा जी, ये देखिए, यहाँ ये वाकया लिखा भी हुआ है यार, उसमें विकिपीडिया में भी है। हफ्ते के रोज वाले मुताबिक मुसलमानान, वो कहते हैं कुरान में जिक्र किया गया कौन था, ये नबी नबी मूसा के वक्त की बात है कि यहूद के एक कबीले पर हफ्ते या शनिचर के दिन मछलियां पकड़ना हराम कर दिया गया। इस कबीले के लोग 3 ग्रोह में बट गए, एक वो ग्रोह जो मछलियां पकड़ता था, दूसरा वो ग्रोह जो मछलियां तो नहीं पकड़ता था लेकिन पकड़ने वालों को इस गुनाह के काम से रोकता भी नहीं था, और तीसरा वो ग्रोह जो मछलियां नहीं पकड़ता और न पकड़ने वालों को इस काम से रोकने की कोशिश करते थे। हैं, देखा आपने, कितने हो गए, एक वो जो मछलियां पकड़ता था, दूसरा वो ग्रोह जो नहीं पकड़ता था लेकिन पकड़ने वालों को उस गुनाह के काम से रोकता भी नहीं था, है, तीसरा वो ग्रोह जो मछलियां नहीं पकड़ता था, पकड़ने वालों को इस काम से रोकने की कोशिश भी करता था। बिलाखिर इस कौम पर खुदा का अजाब आ गया, यानी एक खामोश, एक करने वाले और एक वाइजीन। बिलाखिर इस कौम पर अजाब आ गया और पहला और दूसरा ग्रोह इस अजाब की गिरफ्त में आए, सिवाय तीसरा ग्रोह के। इस अजाब में वो लोग बंदर और खंजीर का शक्ल इख्तियार कर गए, जैसे कि सूरह बकरा में है। पारा आपने कब स्टडी किया ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा किया आपने, बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल। सही, हम लोग हज पे गए थे ना तो वहां पे इसकी तफसील हुई थी उस वक्त। अच्छा क्या, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरी लड़की बहुत अच्छी। अच्छा, अब थोड़ा सा और भी उसमें बताया हुआ है कि फजअलनाहा, ये 4 लफ्ज है लड़की। अच्छा देखो, फा को अलग करो तो,
جعلا کو دوسرا لفظ ہے بنایا، نہ ہم نے، ہا ان کو، تو ہم نے ان کو بنا دیا، یعنی اس واقعے کو بنا دیا. اچھا واقعے کی طرف اشارہ ہے، ترجمے میں لکھ دیا ہے کہ یہ ہا جو آ رہا ہے یہ واقعے کی طرف جا رہا ہے. نکالن، نکالن کا مطلب ہوگا باعث عبرت، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے، سامنے تھے یعنی اس زمانے میں موجود تھے، وما خلفہا اور جو ان کے بعد آنے والے تھے، وموعظتاً اور نصیحت للمتقین ڈرنے والوں کے لیے. تو یہ ایک واقعہ تھا، اور واقعی آج تک جو ہے نا یہ سن کے دل دہل جاتا ہے. دوسرا واقعہ یہ والا بھی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس کو ہم پھر یہ کل پڑھتے ہیں. یہ لڑکی نے بہت دیر کرا دی ہمیں آج، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہ میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں علوم قرآن کا. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصاحف عثمانیہ کی تعداد اور بھیجے جانے کی جگہ. مصاحف عثمانیہ کی تعداد کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے حسب معمول، اور ان کی تعداد 4 تھی، 5 تھی، 6 تھی، 7 تھی یا 8 تھی. لے اس سے تو کوئی 10 تک گنتی گنتے تھے یار، یہ کیا کریں. جبکہ صحیح ترین قول کے مطابق ان کی تعداد 6 تھی. آپ نے دیکھا، یہ ہم یہ ذہن میں رکھیں گے. عثمان غنی نے 6 نسخے یعنی 6 کاپیز جو ہیں وہ مختلف ملکوں میں بھیج دیے. سیدنا عثمان ابن عفان نے ایک مصحف مکہ کی طرف، ایک شام کی طرف، ایک کوفہ کی طرف اور ایک بصرہ کی طرف روانہ کیا. بتاؤ عائشہ یہ خود کہاں تھے؟ کون؟ یہ کون لے اب ہم کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. ہاں لو تمہیں تو بلایا ہی نہیں ہے، میں ادھر بات کر رہی ہوں، آگے سے کہہ رہی کیا. بتاؤ شاباش بتاؤ، ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کا جواب بدلنے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوفہ میں تھے، مکہ میں نہیں کوفہ تھے؟ میں تھے، مکہ میں تھے اچھا لیکن مکہ انہوں کوفہ نے میں حوالہ تھے. نہیں کیا. کوفہ میں تھے ہیں؟ کہاں تھے؟ مکہ میں تھے نا. تو مکہ کی طرف انہوں نے ایک روانہ کر دیا، تو وہ خود کہاں تھے مکہ کی طرف روانہ کیا؟ شام کی طرف، ایک کوفے کی طرف اور ایک بصرہ کی طرف روانہ کیا. ہاں تو پھر تو وہ کہاں تھے؟ سر مدینہ میں تھے نا. مدینہ میں ہوں گے پھر. ہو سکتا ہے یہ لڑکی ہے. یہ کیا سویٹر بن رہی ہو؟ یہاں کچھ دماغ ہے تیرے؟ دیکھ بھی رہی ہو کہ نہیں دیکھ رہی؟ سر سارا آپ ہی کی بات سن رہی ہوں. کہاں سن رہی ہو؟ یہ ابھی 6 کی آپ نے بات کی ہے کہ 6 جو تھے وہ آپ نے کہا کہ یہ پوری کیا گنتی انہوں نے لکھ صحابہ دی، کہف، پھر اس کے بعد صحابہ کہف کی تعداد 6 ہیں. صحابہ کہف کی بات کر رہے تھے ہم. 6 ہم نے 6 نہیں کہا. سر صحابہ کہف کہاں سے آ گیا؟ آپ بھی عجیب. کیا لڑکی ہے. اچھا ادھر دیکھو شاباش. اچھا تو وہ خود اس کی یہ جو ہے نا کاپیز جو تھی. ایک، ہاں یہ کاپیز تھی ان کی 6 تھی بالکل شاباش انہوں نے بھیجی. اور وہ خود مدینہ منورہ میں تھے اس وقت تک. مدینہ منورہ ہی تھی جو ہے، مدینہ منورہ جو تھا وہ دارالخلافہ تھا. اس کے بعد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب تشریف لائے تو ان کے دور میں بھی مدینہ منورہ ہی رہا. ادھر خلافت قائم کر دی امیر معاویہ نے ادھر کوفہ میں. تو یہاں پہ وہ جو ہے نا وہ تقسیم شروع ہو گئی ہماری. اس کے بعد پھر حضرت امام حسن آئے، اور پھر ان کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ آئے. تو یہ ان کا دور خلافہ جو تھا وہ کوفہ میں تھا. کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی، جس سے امام نافع رحمت اللہ تعالی نے نقل کرتے ہیں ایک اپنی ذات کے لیے مختص کر لیا. کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے جی، ایک مکہ، شام، کوفہ 3، چوتھا بصرہ میں، بصرہ. بصرہ، 5واں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں، اور چھٹا انہوں نے اپنے لیے اپنے گھر میں رکھا. یاد ہے نا وہ مصحف جس مصحف کو شہید کر دیا گیا تھا، جس سے امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں. اسی مصحف کو الامام کہا جاتا ہے. اچھا ویسے الامام کے بارے میں تو یہی تھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق جو ہے انہوں نے جو جمع کیا تھا نا اس کو الامام کہتے تھے، الامام. اور یہ مصحف عثمانی ہے جو بعد میں آئی، لیکن چلو خیر یہاں کے لکھا ہوا تو یہ ٹھیک ہوگا. بعض متقدمین کی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ 6 مصاحف میں سے ہر مصحف کو الامام کہا جاتا تھا. یہ بھی ذہن میں ہو سکتا ہے، یہ تیسری رائے آ گئی. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک مصحف بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا. آپ نے فقط ان کی کتابت کا حکم دیا تھا اور آپ کے عہد حکومت میں لکھے گئے تھے، لہٰذا آپ کی طرف نسبت کی جانے لگی. یعنی یہ جو الزام وغیرہ لگاتے ہیں نا کہ عثمان غنی جو ہے وہ مصحف پھاڑ دیے تھے یا جلا دیے تھے یا ان کے بکری کھا گئی تھی، ایسی بہت ساری باتیں ہیں.
تو انہوں نے خود نہیں کیا، وہ چونکہ خلیفہ تھے، امیر المومنین ہیں، اس وجہ سے ان کے دور کی وجہ سے ان کو یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے۔ مذکورہ تمام مصاحف کاغذ پر لکھے گئے تھے سوائے اس مصحف کے جو سیدنا عثمان ابن عفان نے اپنی ذات کے لیے مختص کیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہرن کی کھال پر مکتوب تھا۔ سیدنا عثمان ابن عفان نے ہر مصحف کے ساتھ ایک ایک قاری اور معلم بھی بھیج دیا، دیکھو آپ نے۔ اور جو اس مرسل الیہ، یہ مرسل الیہ کیا ہوتا ہے لڑکی، کسی کو یاد ہے پرانے زمانے کا مرسل الیہ؟ جس کی طرف آپ خط لکھتے ہیں اس کو مرسل الیہ کہتے ہیں، اور خود آپ مرسل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو معلم اور قاری ہوتا تھا نا، وہ اس کے ساتھ اس مرسل الیہ شہر والوں کو صحیح اور متواتر قرات پڑھاتا تھا۔ یہ صحیح تو ٹھیک ہے، یہ متواتر کیا ہوتا ہے؟ متواتر کا لفظ اب بہت مسلسل، ہاں ایسے ہی لگتا ہے، ایسے ہی کہیں گے اشیاء کہ یہ جو متواتر کا مطلب ہے متواتر بارش ہو رہی تھی، متواتر جو ہے وہ مجھے مسکالیں آ رہی تھی، تو ایسا نہیں ہے متواتر کا مطلب۔ متواتر کا مطلب ہوتا ہے، دیکھو سنو بھائی محپارا، کہ ہر زمانے میں ایسے لوگوں کا جمع غفیر کہ جس کو ہم لوگ کسی ایک بات پر جھوٹا نہ کہہ سکیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں، اس کو متواتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر زمانے میں سے رہے ہوں، یعنی آج جیسے آج زمانہ ہمارا زمانہ ہے نا، تو اس ہمارے زمانے کو دیکھو کہ اس میں کیا قرآن مجید میں کوئی تھوڑی سی بھی کوئی چینجنگ کر سکتا ہے؟ کسی بھی ملک میں کوئی کر ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ یہ پاکستان میں تو لوگ کر رہے ہیں، پاکستان تو ہر مصیبت کی جڑ ہے، پاکستان میں تو یہ سارے لگے ہوئے ہیں نا کہ گھر گھر آپ کے قادیانی آ رہے ہیں، بھائی بچا کے رکھو اپنے قرآن مجید کو، یہ جھوٹے دے آپ کو غلط دے رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، کوئی نہیں چینج کر سکتا۔ یہ جو متواتر، اس کو متواتر کہتے ہیں، یہ متواتر کہلاتا ہے، یہ حدیث میں بھی ہوتا ہے اور آپ کے قرآن کی بھی ہے۔ نہیں اس کی کیا صحیح ڈیفینیشن ہوگی متواتر کی؟ سر ذرا دوبارہ بتائیں۔ ہاں، یعنی ہر کہ جو زمانے ہر طبقے میں اتنے لوگوں کا ایک بات پہ متفق ہو جانا کہ ان متفق ہو سب کو جانا، اچھا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ ہاں جی، اچھا، یہ متواتر ہے۔ یہ متواتر کی، میں آپ کو اگر آپ اس کو ذرا میں کاغذ سے بھی لکھ دیتا ہوں، کتاب سے بھی لکھ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ ہونا۔ نہیں نا، تو وہ تو تسلسل ہی ابھی ہوا نا، ابھی تو لیکن وہی تو سر کہہ میں نے رہے ہیں منع کہ کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بندوں کا، کہ وہ بندے جو ہیں، دیکھیں یہاں اس حدیث میں دیکھو، حدیث میں کیا اس کی تعریف ہے۔ متواتر ایسی حدیث ہے جس کو ایک ایسی راویوں، واحد راوی جس کا ہوتا ہے، کی جماعت روایت کرے جس کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا عقلاً اور عادتاً ناممکن ہو، اور دوسری جماعت جو اس پہلی جماعت سے روایت کرتی ہو وہ بھی اس کی طرح ہوتی ہے۔ یعنی ہر زمانے میں یہی ہوتا ہے، ہر زمانے میں استاد بھی ایسے، شاگرد بھی ایسے، پھر استاد، پھر شاگرد، وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہوں، متواتر، اس کو متواتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ متواتر بہت ساری اس کی یہ اس کی یہ تعریف ہے، بس جو آپ کو بتا دیا۔ اچھا، تو وہ قاری جو ہوتے تھے نا، ان کو بتایا کرتے تھے کہ آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے، اور یہی ہے، اس کو ہم نے قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھنا ہے، جس کا رسم احتمال رکھتی تھی، یعنی وہ جو لکھا ہوا تھا نا، اس سے کیا کیا لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھ سکتے تھے نا، قاری وہاں گیا اور ان کو بتایا کہ آپ نے اس کو ایسے سے پڑھنا ہے، اس کو ایسے نہیں پڑھنا جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ ایسا ہے جیسے اگر آپ بشری کو دیکھیں، بشری تو بشری نہیں ہوتا بلکہ بشرا ہوتا ہے، بشرا، تو وہ بتایا کرتے تھے یہ گول یا لکھی ہے، لیکن یہ گول یا نہیں ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، یہ بشرا ہے، بشرا۔ تو یعنی احتمال تھا، جہاں غلطی ہو سکتی تھی انہوں نے تصحیح کی۔ چنانچہ آپ نے سیدنا زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ اہل مدینہ کو مدینہ مصحف پڑھائیں، مدنی مصحف پڑھائیں، دیکھا آپ نے، نیز آپ نے مکی مصحف کے ساتھ، اچھا دیکھو اساتذہ کو دیکھو، حضرت زید بن ثابت کو کیا فرمایا کہ آپ نے مدینے والوں کو پڑھانا ہے یہ والا مصحف، مکے والوں کے لیے حضرت عبداللہ بن صائب کو بھیجا، شامی مصحف کے ساتھ سیدنا مغیرہ بن ابی شہاب کو بھیجا، کوفی مصحف کے ساتھ سیدنا ابو عبد الرحمن السلمی کو بھیجا، اور بصری مصحف کے ساتھ عامر بن عبد قیس کو معلم بنا کر بھیجا۔ ان دنوں بلاد اسلامیہ یعنی اسلامی ممالک میں حفاظ کرام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی، جن میں سے معروف حفاظ کرام کی تفصیل یہ ہے، لیکن مدینہ منورہ میں کتنے تھے، یہ دیکھو کتنے زیادہ ہیں،
یہ ابن مسیب، عروہ، سالم، عطا، سالم. ایک دفعہ سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی تھی، دیر فرمائی تو آپ نے پوچھا عائشہ کیوں دیر کی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسجد سے کسی کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، وہ اتنی خوبصورت آواز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سالم کی آواز ہے، اور پھر فرمایا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں قاری جو ہے نا سالم جیسے قاری عطا فرمائے ہیں. یہ سالم قاری ہیں، یہ مدینہ منورہ کے قاری ہیں جی. حضرت عمر بن عبد العزیز، عطا بن یسار، سلیمان بن یسار، معاذ القاری، عبد الرحمن بن حرمز، ابن شہاب، مسلم بن جندب اور زید بن اسلم. مکہ میں یہ والے لوگ احباب ہیں. یہ اچھا یہ سارے صحابہ نہیں ہیں، یہ صحابہ اور تابعین ہیں. کوفہ میں موجود حفاظ کرام کے نام یہ ہیں، بصرہ میں حفاظ یہ ہیں، شام میں حفاظ یہ ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ حافظ سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا گیا تھا، جیسے کہ مصحفوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا. یہ صحابہ کے دور میں ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں ہو چکا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے. چنانچہ ہر شہر والوں نے صحابہ کرام سے اپنے اپنے مصحف کے مطابق پڑھا، صحابہ سے پڑھا اور تعلیم حاصل کی. علماء رسم کون سے والے ہوتے ہیں؟ جو رسم کرتے ہیں، رسم نہیں باتیں ہیں. رسم رسم کا مطلب یعنی رسم کا مطلب ہوتا ہے فونٹ، لکھائی، خط و کتابت جو لکھا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں رسم. علماء رسم نے ان مصاحف کے رسم کو بیان کرتے ہوئے چند اصطلاحات مقرر کر دی. اصطلاحات، ٹرمنالوجیز، جن کی تفسیر یہ ہے درج ذیل ہے. چنانچہ وہ مصحف امام اور مصحف مدنی کے لیے مدنیان ہے، مدنیان. مصحف امام، مصحف مدنی اور مصحف مکی کے لیے حجازی یا حرمی، اور مصحف کوفی اور مصحف بصری کے لیے عراقی کا اصطلاحی نام استعمال کرتے تھے. دیکھا آپ نے، مدنی، مدنیان، اور حجازی یا حرمی، اور کوفی، بصری، عراقی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ نام سارے استعمال کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. آج کل بھی ایسا ہے نا، آپ اگر حرم شریف میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو پاکستانی ایک مصحف ملا کرے گا. کسی نے یہ کیا، ایکسپیرینس کیا آپ میں سے؟ وہاں پہ آپ کو ایک جی الگ سے سر ہے، وہاں پہ ہاں مختلف ہیں بہت. ہاں، وہ پاکستانی جو ہے وہ الگ سے پڑے ہوتے ہیں، ان کے رنگ بھی، کلر بھی چینج ہے. اور ایک جو ہے وہ عرب کے لیے ہے، وہ الگ ہے. تو آسانی کی خاطر تھوڑا سا آسانی کی ہے انہوں نے ہمارے لیے. یہ اچھی بدعتیں ہیں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں یہ اچھی بدعتیں ہیں. یہ ہمیں جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، اور یہ سارے وہ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ دینی. کیونکہ سر پاکستانیوں کو وہاں پہ عربی مصحف سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں بہت ہاں مشکل ہے کیونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے نا. ہاں جی. اور یہ اس مصحف میں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ تو صرف وہ ہے ہی نہیں نا جو آج سے 200 سال پہلے مسلمانوں نے استعمال کیا ہو. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ تو بڑی شاندار چیز ہمارے پاس آ گئی ہمارے ہاتھ میں. اور یہ ساری، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو نا کہ یہ سارے کچھ جائز ہوتا ہے، یہ دین کا حصہ ہوتا ہے، یہ گمراہی نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سب کی آسانی ہے، اور اسی میں خیر تھی. یہی تو عثمان غنی نے سمجھایا ہمیں اپنی یہ جمع کر کے. علماء رسم نے ان مصاحف اسلامیہ سے براہ راست نقل کرنے کا التزام نہیں کیا. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس لیے کیا ہے، بلکہ بسا اوقات، اکثر اوقات ان مصاحف سے نقل کردہ مصاحف سے بھی استفادہ کرتے نظر آتے ہیں. بتائیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ سر فونٹ صرف وہی نہیں رہا جو حضرت عثمان نے جو 6 مصاحف لکھے تھے، صرف اسی کو کاپی نہیں کیا، اس کے بعد بھی جو تبدیلی آتی رہی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے. ہاں، اب جو ہمارے ہاتھ میں ہے نا، یہ وہ چیز ہی نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ لکھی تھی. اگر میں آپ کو وہ دکھا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ مجھے کیا آپ دیں گے؟ چلو کیا دیں؟ ہاں، کیا 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 دیں؟ لے، اب کیا سننا چاہتی؟ لڑکی ہے، کیسی لڑکی ہے، کیسی لڑکی ہے؟ یہ ہے جی مصحف عثمانی. دیکھیں ذرا یاد کریں. ایک آپ ہی بتا دیں. یہ ہے، دیکھو یار، یہ ہے مصحف عثمانی. ذرا اس کی یہ دیکھیں ذرا، یہ کون لے کے اب چل سکتا ہے اپنے ساتھ یار؟ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ مصحف عثمانی. یہ پڑی ہے مصر میں. یہ مصحف جو ہے یہ مصر میں ہے، وہاں پہ ہے، لیکن دیکھ نہیں پایا میں، لیکن ہے وہاں پہ. یہ دیکھیں، یہ مصر، یہ دیکھیں، یہ ہے. یہ میرے اف. استاد ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ والا، یہ میرے استاد ہیں.
دیکھیں بھائی آپ کے استاد کتنے بڑے ہیں. یہ دیکھو سیسی ہے. سیسی کو جانتے ہیں؟ سیسی سیسی نام سنا ہے سیسی کا؟ ہاں جو سی کرتے ہیں. وہ ظالم سیسی مصر کا صدر ہے اس وقت کا، جو سرکاری جو آرمی کا ہے. ان کے آرمی تو سامنے ہے نا. تو یہ ہے سیسی صاحب، اور یہ میرے استاد ہیں اسامہ، شیخ اسامہ. اور اصل میں یہ جو میرے استاد ہے نا شیخ اسامہ، یہ نائب ہیں. ان کے اوپر بھی ایک ہیں شیخ الازہر صاحب، وہ یہاں دکھائی نہیں دے رہے مجھے، لیکن وہ بھی ہیں. اب دیکھو وہ کیا بیٹھے کر رہے ہوئے ہیں. ہیں. اب یہ دیکھو کہ وہ سمجھا رہے ہیں، جو میرے استاد ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں ان کو کہ مصحف عثمانی سمجھا رہے ہیں ان کو کہ وہ کیسے تھے، اور یہ ہم کیا کریں، ہم نے کیا کیا بڑھایا ہے، اور اس کی کیا ترتیب ہے، سارا بتا رہے ہیں. خوش بختی ہے آپ لوگوں کی، خوش بختی ہے آپ کو، میں پڑھا رہا ہوں بھائی کچھ نہ کچھ. یہ دیکھ لو. لیکن یہ بہت قابل ہے یار. کچھ نہ کچھ دینا یہ پڑے گا. یہ بہت قابل ہے یار، بہت قابل ہے. انہوں نے صرف کتابیں پڑھی ہیں. کوئی کیا چیز ہے یار، بہت عجیب، بہت زیادہ قابل آدمی. اچھا یہ سیسی ہے. یہ اور وہی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. ان کی شادی کا ابھی تک میں نہیں سنا، ابھی تک نہیں سنا. اب تو 14 سال ہو گئے ہیں کو چھوڑے ہوئے. تو لیکن ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا سر. یہ تو ہے یار، یہ ایسا نہیں. یہ دیکھو اچھا یہ فتاوی بھی آ گیا. یہ کتاب میں نے بولا یہ اچھا. تو یہ دیکھا آپ نے جی، یہ آپ نہیں پڑھ سکتے یہ مصحف. اس کے ہمیں کیا دیکھنا تھا، میں نے آپ کو لکھائی دکھانی تھی. ذرا یہ لکھائی دیکھو، ذرا یہاں دکھائی دے رہی ہے مہپارا، لکھائی دیکھو. یہ پڑھ سکتی ہو؟ نہیں سر. ہاں اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو کہ یہ تبدیلی اگر ہم نہ کریں تو دین قابل استعمال ہی نہیں رہتا. سر لیکن اگر غور کریں، کیونکہ ہم لوگوں نے اسے پڑھا ہے، اگر غور، کیونکہ اس پہ تو آراب اور وہ ہے ہی نہیں، اور یہاں ہماری زبان عربی یہاں ہے نقطے دوسری بھی ملک. نہیں ہے نا. دیکھو نقطے بھی نہیں ہے نا، نقطے بھی نہیں ہیں. ہاں تو نقطے نقطے نہیں بھی ہوں نہیں گے. ہے نا. اچھا زبر زیر کے بغیر تو ہم پڑھ لیں گے، لیکن نقطوں کے بغیر نہیں پڑھ سکتے یار. یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے، دیکھو بڑا مشکل کام ہے. تو میں اب دیکھو نقطے والی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ہمارا دین ہے نا یہ قیامت تک قابل عمل ہے، قابل عمل. اسی لیے جو ہے نا ہمیں اس کو قابل عمل بنانا ہے، اور وہ بھی فلیکسیبلٹی کے ساتھ. جہاں جہاں ہم ادا کر سکتے ہیں نا، شریعت اجازت دیتی ہے، وہاں کرتے کرتے آگے چل جاتے ہیں. اور یہی کام ہوتا ہے پیغمبر کا، پھر اس کے بعد صحابہ کی میں سے، اور پھر اس کے بعد یہ جو آئے ہیں جس کو ہم امام کہتے ہیں، جس کو درجہ دے دیا آپ نے، امام کا درجہ دے دیا. اس کو مجدد بھی ہوتا ہے، مجدد. یہ جو مجدد ہوتا ہے نا، مجدد ہر دور میں نا، ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجدد ہوگا، اور وہ کیا کرے گا، وہ دین کو نئے کپڑے پہنائے گا، وہ تجدید کرے گا دین کی. بات سمجھ رہے ہیں؟ تجدید کرے گا اس زمانے کے ساتھ ساتھ، وہ اس کو چلائے گا، اس کو دین کو. تو یہ بڑی صحیح حدیث پاک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ دیکھو آپ اس سے اندازہ کر سر سکتے ویسے یہ جو بات کہتے ہیں کہ اب کوئی مطلب اور مجدد نہیں آیا، مطلب حضرت اب کیا کہتے ہیں، چینج ہو گیا. کوئی اور کیا کوئی ہے، اور لفظ ہوگا، کوئی اور لفظ ہوگا لڑکی. مجدد نہیں ہوگا، کیا مجدد آتے رہیں گے، مجدد آتے رہیں گے، ہر صدی میں آتے رہیں گے. نہیں ہر صدی میں آتے رہیں گے، لیکن اب یہ نہیں کہہ رہے کہ امام مہدی کی باری ہے، نہیں 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 ایسا یا وہ مجدد نہیں کہلاتے، وہ نہیں. کہلائیں گے امام مطلب مہدی، امام مہدی کے 100 آنے سال کا ہر کسی کو نہیں پتا. ہر دیکھو صدی لڑکی، میں جو ایک ولی کیا. ہاں ہاں ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، لیکن امام مہدی جو ہوں گے وہ تو آخر میں آئیں گے. قیامت کی علامات میں سے ہے، وہ آئیں گے. اور وہ یعنی آپ سمجھیں کہ قیامت کی ابتدا بڑے بڑے جو ہوں گے وہ علامات کبریٰ وہ دکھائی دیں گے اس وقت. امام مہدی تو آئیں گے، لیکن ہم ان کا تو ہمیں نہیں پتا نا کہ کب آنے والے ہیں. لیکن ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا، ہر صدی میں ایک مجدد ہوگا. اس صدی کا مجدد کون ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ امام مہدی کی طرح وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اس صدی کا مجدد کون ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا. لیکن ہوتا ہے. اور یہ دین چل رہا ہے نا، یعنی آج کے دین کو دیکھیں نا، جو ہم دین چلا رہے ہیں مسلمانوں کے پاس جو دین ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دکھائے گا کہ سارا کچھ پرانا ہے. پیالہ چینج ہو گیا، پہلے وہ مٹی کے برتن میں تھے، اب جو ہے ہم شیشے کے برتن میں پیتے ہیں شراب کو. وہ جو شراب تھی، مطلب شراب ہے وہ شراب جو اچھے معنوں میں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ برتن چینج ہوتے رہے ہیں، ہمارے کپڑے چینج ہو گئے ہیں سارے. آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے امامے چینج ہو گئے ہیں، ہمارے سارا کچھ چینج ہو گیا ہے، ہماری تسبیحات چینج ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں ذرا کس قسم کی آ گئی ہیں، خوشبوئیں چینج ہو گئی ہیں ہماری. تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا ضروری ہیں سمجھنا. تو یہ دین قابل عمل ہے. اب آپ اس کو آپ نے نا ان لوگوں کے حوالے نہیں کرنا جو لوگ جو ہے وہ ان کے دماغ بند ہوں، بند دماغوں کے حوالے نہیں کرنا. یہ دیکھو یار کیسی لکھائی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چلے اب آپ
سلامت رہیں، خوش باش رہیں، یہ آپ کو بندوں نے لگا ہے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ انشاءاللہ. عائشہ ذرا ٹائم پہ آنا، ذرا ہمیں بھی خوشی ہو. بلکہ پتہ نہیں آمنہ کب سے جا رہی ہو آپ آمنہ؟ سر میں فرائیڈے سے ہاں فرائیڈے کہاں فرائیڈے جا کو رہی ہو؟ کوشش کروں گی، بتاؤں گی تمہیں. فرائیڈے کو کوشش کروں گی سر کہ کلاس اٹینڈ کر سکوں، لیکن ہو سکتا ہے نہ کر سکوں. نہیں نہیں، فرائیڈے کا تو تو میں آپ ویسے کو ہی چھوڑ دو، خیر ہے فرائیڈے کا سے بھی. ہاں جی ہاں وہ ذرا ہاں جی. ٹھیک ہے، جمعرات تو تک ہم باقی میں انشاءاللہ. آپ کو پھر بتا دوں گی کہ میں کب کر سکتی ہوں کب نہیں کر سکتی انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، ہم آتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ جی سر عائشہ ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ، آپ کی جگہ عائشہ آتی رہے گی، اور یہ آپ کی طرح پڑھے گی، انشاءاللہ دل لگا کے پڑھے گی. انشاءاللہ سر انشاءاللہ. اوکے. سلامت رہیں جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.